بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے جی پاکستان کتابوں کی روشنی میں ہوں اظہر نیاز. میرے ساتھ ہیں کرنل اشفاق حسین. گزشتہ کتاب جو ہم نے منتخب کی تھی اس کا نام تھا پاکستان کرونالوجی، اور یہ 1947 سے 1997 تک اس کتاب کا تبصرہ اور اس کے بارے میں معلومات میں نے فراہم کی تھی. اس میں بے شمار اس کی پسندیدگی کا اظہار کیا گیا، خاص طور پر جو بجٹ کے حوالے سے تھی باتیں ان پہ لوگوں نے فیڈ بیک بہت اچھا دیا. اور ویسے بھی یہ ایک ضخیم کتاب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آج بھی ہم اس پہ ہی بات کریں. اور میں کرنل صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو وہ چیزیں جو کہ جہاں سے ہم نے پچھلا سلسلہ چھوڑا تھا اس سے تو آگے چلے ہی، لیکن تھوڑا سا بجٹ اور فنانشل میٹر جو ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بہت ہی دلچسپی لی جاتی ہے جی. اور آپ نے دیکھا فیڈ بیک بھی اس کا بہت اچھا ہے جی. مجھے ایک ملے ہمارے سننے والوں میں سے ایک بریگیڈیئر لیاقت ہیں جی سر، وہ بڑی خوشگوار حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ جی آپ نے اب تک 5-6 بجٹس گنوائے ہیں اور سنائے ہیں، اور وہ سارے سرپلس بجٹ تھے. کوئی خسارے کا بجٹ نہیں تھا. تو آئندہ کیا حال ہے؟ میں کہ جی آئندہ بس وہ پڑھیں گے تو آپ کو پیش کریں گے. آئندہ پردہ زمین پہ اس وقت وہ سن رہے ہوں گے جی. بلکہ آج جو میں نے اس کا انتخاب کیا ہے جی سر، تو اس کا یہ 1953 میں یہ ایک بجٹ پیش ہوا ہے جی. تو بریگیڈیئر اپنا فائنانس منسٹر محمد علی نے اپنا 6واں بجٹ پیش کیا جی، اور یہ 6واں بجٹ بھی سرپلس بجٹ ہے. گڈ جی. تو البتہ یہ ہے کہ ان دنوں گندم کی بڑی قلت تھی، اس لیے جگہ جگہ یہ خبریں اس کے اندر ہیں کہ پاکستان نے امریکہ سے 5 لاکھ ٹن گندم جو ہے نا یہ منگوائی ہے، اور یہ خبر ہے 9 اپریل کی. اوکے. تو اور 48 ہے جی؟ نہیں جی، ابھی ہم 1953 کی یعنی 53 میں گندم منگوا رہے تھے. ٹھیک. اچھا جی، یہ 11 مئی کی بڑی ایک اہم خبر ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنے فنی ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم کو حکومت برما کی درخواست پر وہاں بھیجتی ہے، جو ان کو مالی امور پر رہنمائی دیں گے. ٹھیک. یعنی یہ 53 میں تو یہ حال تھا کہ ہم لوگوں کی مالی طور پر رہنمائی کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے اپنے مالی معاملات جو ہیں اس کا امداد کی ضرورت ہے. جی ہاں. اور پڑھ رہا تھا میں، برما نے ہمیں چاول بھی فراہم کیے جی. یہ زمانہ تھا کہ یہاں ہو گیا اور برما نے الٹے چاول ہمیں بھجوائے. اچھا، پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنرل ایوب جو ہے نا وہ پہلے پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے. تو وہ 1950 میں مقرر ہوئے تھے، اور یہ چونکہ کمانڈر ان چیف کی جو ٹرم ہوتی ہے یہ 3 سال کی ہوتی ہے. تو اب یہ 3 سال 1953 میں پورے ہونے والے تھے. تو حکومت نے ان کی ایوب خان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 16 جنوری 1959 تک بڑھا دی. یہ 17 اگست کی خبر ہے کہ جنرل ایوب خان سے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ پہلے وہ مقرر ہوئے 1950 میں. کون تھا جی اس وقت والا؟ جی ذہن میں ہے آپ کے کہ پرائم منسٹر کون ہے اس وقت؟ اس وقت پرائم منسٹر ہیں جی، یہاں کے میں نے لکھا ہوا تھا محمد علی بوگرا. محمد علی بوگرا صاحب، محمد علی ٹھیک بوگرا ہیں. کئی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانی پڑتی ہیں نا جی. اس کو ایکسٹینشن دیا گیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کون پرائم منسٹر ہے، کون وہ ہے. اچھا، وہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو ایک دفعہ مسلم لیگ کا فیصلہ ہوا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پارٹی کے جو ذمہ داران ہوں گے وہ حکومت میں نہیں ہوں گے، اور جو حکومت میں شامل ہو جائیں گے وہ پارٹی کے عہدیداران نہیں رہیں گے. اور اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے استعفیٰ دے دیا تھا مسلم لیگ کی صدارت سے. اور انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ابھی حکومت میں شامل ہوں، گورنر جنرل ہوں، تو اس لیے میں مسلم لیگ کی صدارت کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن محمد علی بوگرا کے دنوں میں پھر دوبارہ یہ ہوا. یہ 5 اکتوبر کی خبر ہے کہ مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، اور پرائم منسٹر محمد علی بوگرا جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر منتخب کر لیے گئے. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ پھر دوبارہ جو دونوں عہدے تھے، مطلب آپ یہ دونوں راستے بتا دیے نا کہ آپ نے قائد اعظم کے راستے پہ چلنا ہے، یہ محمد علی بوگرا کے راستے پہ چلنا ہے. اور دوسری 2 نومبر کی ایک اہم خبر یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ ابھی یعنی 53 کا مطلب ہے کہ تقریباً 6 سال پاکستان کا چل رہا ہے جی، اور 6 سال میں آ کر یہ فیصلہ کرتی ہے اسمبلی کہ پاکستان کا جو سرکاری نام ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، ٹھیک، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام، یعنی 6 سال کے بعد چلو عام طور پہ بچے کا نام تو چھٹے دن رکھتے ہیں نا، ہاں جی، تو انہوں نے اپنے ملک کا جو نام رکھا وہ 6 سال میں جا کے دیر آئے درست آئے، دیر اسی آئے پہ درست ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، 1954 میں پہلے بجٹ کی بات کرتے ہیں کہ چودھری محمد علی اس وقت فائنانس منسٹر ہیں اور وہ 7واں بجٹ جو ہے نا وہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی یعنی سرپلس بجٹ ہے جس میں 10 لاکھ روپے یعنی دکھائے گئے ہیں کہ یہ سرپلس ہے، اور اس میں ٹیکس ریلیف جو ہے وہ 221 لاکھ یعنی تقریباً 2 کروڑ 21 لاکھ روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے، یعنی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے بلکہ ٹیکس ریلیف جو ہے نا کمال ہے یہ دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک جیسے گورنمنٹ کی حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ شامل ہے، تو اسی طرح سے جو ایسٹ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ AK فضل الحق جو ہیں جی، وہ متفقہ طور پر پارلیمانی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب جب ظاہر ہے کہ ان کو متفقہ طور پر پارلیمانی پارٹی کا صدر بنایا گیا ہے تو وہ ایسٹ بنگال کے ایسٹ پاکستان کے چیف منسٹر کے طور پر حلف اٹھاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، AK فضل الحق یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اور اس وقت مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ آبادی کے لحاظ سے ان کی اکثریت تھی، ٹھیک، 56% تھی ان کی اس وقت آبادی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر شروع ہی سے اس پاکستان سے ہونا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے کہ AK فضل الحق جو ہیں جنہوں نے قرارداد پاکستان بھی پیش کی تھی اور اس وقت بھی وہ ایسٹ بنگال کے چیف منسٹر تھے الیکٹڈ، یعنی 45 میں جو الیکشن ہوئے تھے 1945 میں، اس میں ان کی پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی، اور اس وقت جب انہوں نے قرارداد پیش کی تھی تو وہ اس وقت ہی واز نون ایز شیر بنگال، مولوی AK فضل الحق، بڑا نام تھا۔ تو اب یہ یعنی اس کے بعد یعنی تقریباً 1954 میں آ کے وہ ایسٹ پاکستان کے چیف منسٹر جو ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے 30 مئی کو میجر جنرل اسکندر مرزا نے وہ جو ہے نا ان کو گورنر ایسٹ بنگال مقرر کیا گیا، اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے سارے انتظامی امور جو ہیں خود سنبھال لیے، اور مولانا AK فضل الحق کی جو وزارت تھی اس سب کچھ کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ کون صاحب ہیں یہ؟ مولوی AK فضل الحق، مولوی AK فضل الحق، بس وہ بتدریج انسان جو ہے وہ۔ اچھا جی، 4 اگست 1954 کی جی، ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ تھا ٹھیک، اس کو یعنی اپروو کیا ہے، لکھنا شروع کیا؟ ہاں، نہیں اپروو کر لیا۔ اوکے، حکومت پاکستان نے قومی ترانہ جو ہے نا وہ منظور کیا، اور وہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ابوالاسر حفیظ جلندری صاحب نے اس کو لکھا تھا، اور اس کی موسیقی جو ہے وہ احمد جی چھاگلا نے جی ہاں ترتیب اچھا، دی اس میں تھی۔ بہت سارے تھے جی، کوئی آپ کا ہے بس میں کہ بہت سارے ملی نغمے یا کوئی اس طرح سے ترانے منگوائے گئے، لکھائے گئے، پھر کوئی کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے یہ طے کیا کہ جی ہاں جلندری صاحب والا ترانہ جو ہے۔ جی ہاں بہت سارے تھے، لیکن اس میں پھر اسی کو جو تھا نا یہ اس میں یعنی اس میں ماضی کا بھی ذکر ہے، حال کا بھی ذکر ہے تو اور مستقبل کے، اگر اردو کا بھی ہے، فارسی کا بھی ہے۔ اصل میں تو اس میں فارسی زیادہ ہے، ہاں ایک دو لفظ اردو کے ہیں، اور ایک دو لفظ اردو کے ہیں، اور ایک دفعہ بھٹو صاحب نے بڑے طنز سے حفیظ جلندری صاحب کو کہا تھا کہ کوئی ایسی نظمیں بھی لکھیں جو عوام کی سمجھ میں بھی آئیں، ٹھیک، تو اس میں فارسی زیادہ ہے، ذرا اس کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن بہرحال ہاں، لیکن کیونکہ قومی ترانہ ہے تو چلتا ہے۔ اچھا جی، 14 ستمبر کو سالانہ رپورٹ اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، 14 ستمبر کو 1954 کو، اور اس میں ایک نیٹ پروفٹ دکھایا گیا ہے 2,09,72,724 روپے کا،
1953 और 54 के दरमियान। अच्छा जी। यानी इन्होंने जो स्टेट बैंक इशू करती है ना, हर साल एक मालियाती रिपोर्ट इशू करती है, तो उसमें पता चला कि जी ये स्टेट बैंक को 2,09,72,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद फिर 21 सितंबर की एक बड़ी अहम खबर है कि कौमी असम्बली जो है ये बिल पास करती है कि उर्दू और बंगाली हमारी कौमी ज़ुबानें होंगी। अच्छा जी, ये बड़ी एक अहम बात है और ये बड़ा ये पहली दफ़ा सुन रहा हूँ मैं तो। ये देखें जी, बात यह है कि कायदे-आज़म ने ढाका में जाके हाँ जी, तो क्या है कि 1948 में ऐलान किया था कि जी कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ जाती थी। ठीक। कि जब उनकी अक्सरियत है, 56% उनकी उस वक्त आबादी में उनका तनासुब था। ठीक। तो बंगाली को अगर आप कौमी ज़ुबान मतलब है कि नहीं इकरार देते तो कम से कम दो ज़ुबानों को तो कर लेते। उसी की वजह से फिर ये हुआ था कि बाद में बड़ी ज़बरदस्त, मतलब उस वक्त तो कायद-ए-आज़म की शख्सियत इतनी सहरंगेज़ थी कि लोगों ने उसको कबूल कर लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है ना वो लावा पकता रहा। और उसके बाद में 53 में ये हुआ था कि ढाका में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जिस पे पुलिस ने फायरिंग कर दी। और उसमें कुछ 6 आदमी जो है ना वो मतलब है कि शहीद हो गए। उसको वो हर साल यौम शोहदाए बंगला के नाम से फिर वो मनाते रहे। और उसी का फिर ये मतलब है कि एहसास था कि 1954 में कौमी असम्बली ने इस बात को तस्लीम किया कि आइंदा से दोनों कौमी ज़ुबानें जो है ना ये उर्दू और बंगाली होगी। अच्छा देखें, ये बड़ी इस लिहाज से भी फ़ौज के लिहाज से मुझे पता है कि वो जो ईस्ट पाकिस्तान के बेचारे फ़ौजी होते थे जी, वो जो छोटे छोटे इम्तिहान उन्होंने पास करने होते हैं, लांस नाइक से, नाइक से हवलदार, ये वो सारे के सारे चूँकि उर्दू में होते थे। ठीक। अब वो मतलब है कि बोल तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन लिखना ज़रा मुश्किल होता था। लेकिन चूँकि कौमी ज़ुबान उर्दू थी इसलिए उनको बड़ी दिक्कत पेश आती थी। और 1964 में कहीं जाके उनको ये अलाउ किया गया था कि अच्छा वो अगर चाहें तो फिर इसका जवाब जो है वो बंगाली में भी दे सकते हैं। हम देखें ना, ये एक जाती थी कि उनके साथ ये वाह। अच्छा जी, उसके बाद से 24 अक्टूबर की एक खबर है जी कि कौमी असम्बली जो है ना उसको गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तहलील कर दिया। ठीक। 24 अक्टूबर 1954 को। और उसने ये कहा कि नहीं जी बहुत ज़्यादा जो है ना ये इसमें करप्शन हो रही है, तो इसलिए उसने कौमी असम्बली को तहलील करके और 8 रुकनी एक काबीना बनाने का ऐलान किया जिसमें सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना वो भी शामिल थे। और इसके ख़िलाफ़ जो है ना मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान जो थे, वो जो कि प्रेसिडेंट कहलाते थे उस वक्त कौमी असम्बली के, उन्होंने सिंध चीफ कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो एक पिटिशन दायर की और बाद में वो पिटिशन जो है ना वो मंजूर कर ली गई थी। अच्छा, उसके बाद एक और काम ये हुआ कि 22 नवंबर को मोहम्मद अली बोगरा ने ऐलान किया कि मगरबी पाकिस्तान के सारे सूबों को तोड़कर एक 1 यूनिट बना दिया जाएगा। ठीक। ये 1 यूनिट बनाना जो था ना ये भी एक ब्यूरोक्रेसी की एक कोशिश थी कि मशरकी पाकिस्तान की जो एक अक्सरियत है उसको किसी न किसी तरह से मतलब है कि बराबर किया जाए। तो मगर भाई आप चाहे चारों सूबों को मिला भी दें तो उसके बावजूद अगर आपकी आबादी कम है तो आप उनको कैसे उनके बराबर उनके मसावी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये फैसला हुआ और उसके बाद मगरबी पाकिस्तान जो है उसका एक ही यूनिट बना दिया गया जिसको 1 यूनिट बाद में कहा गया। 9 फरवरी को ये हुआ कि सिंध चीफ कोर्ट ने बिल्कुल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान साहब की जो पिटीशन थी उसको मंजूर कर लिया और उन्होंने असम्बली को बहाल कर दिया। उसके सिर्फ चंद दिनों बाद ही 17 अक्टूबर को हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर कर दी। ठीक। अच्छा, ये काफ़ी यहाँ शुरू हो गया था काम जो कि कभी वो आ रही हैं असम्बलियाँ, कभी जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी यानी वो जो एक सियासी तवाइफुल मलूकी कहें आप उसे, जी वो शुरू हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल।
اچھا جی، اس کے بعد ہم 1956 میں آ جاتے ہیں کہ 1956 آپ دیکھیں کہ 56 کا مطلب ہے کہ 9 سال گزر چکے ہیں جی، اور 29 فروری کو وہ جو قومی اسمبلی ہے وہ پہلا آئین منظور کرتی ہے۔ 1956 میں 29 فروری کو انہوں نے اس کا نام رکھا پاکستان کو، تو پہلے بھی طے ہو چکا تھا کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور اس کے اندر جو 1949 میں انہوں نے منظور کی تھی قرارداد مقاصد، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہوگا یا قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا۔ اوکے، اچھا، اس میں بھی ایک چھوٹی سی دیکھے گئی ہے کہ انہوں نے ہچ رکھ دی تھی کہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارا ہر قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، جی ہاں، خلاف نہیں، انہوں نے اپنے لیے یہ رکھی کہ ہم بنائیں گے جو چاہیں گے، جی ہاں، لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ جی یہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک قرارداد مقاصد تھی، اور یہ ایک پہلا ہسٹوریکل سٹیپ تھا، تاریخی اقدام تھا کہ 1956 میں آئین جو ہے یہ منظور کیا گیا، اور اس 1956 کے آئین کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ 1958 میں پہلے انتخابات ہوں گے اس آئین کے مطابق، لیکن پھر قومی اسمبلی ہی نے اس کو مزید اس کو تھوڑا سا ملتوی کر کے اور یہ طے کیا تھا کہ فروری 1959 میں اس کے انتخابات ہوں گے، لیکن پھر اس کی نوبت نہیں آ سکی چونکہ درمیان میں جو ہے نا وہ 58 آ گیا، کیونکہ 59 سے پہلے 58 آ جاتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، 58 آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر جو ہیں وہ 14 مئی کو پہلا 5 سالہ منصوبہ جو ہے نا وہ انہوں نے پیش کیا، جی، اور مطلب ہے کہ یہ اس وقت سے شروع ہوا تھے 5 سالہ منصوبہ بندے کہ تھوڑی سی ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ہے نا پلاننگ کی جائے، اور یہ جتنے بھی ڈیم اور شہر اور دوسری چیزیں آ رہی ہیں یہ اسی 5 سال پلاننگ کے حصے میں غالباً جو ہے وہ آتی رہی ہیں جی سامنے۔ جی ہاں، 12 ستمبر 1956 میں حسین شہید سہروردی جو ہیں ان کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا گیا، جی، اور انہوں نے جو یعنی کابینہ بنائی وہ صرف 9 افراد پر مشتمل تھی، اور اس کے اندر 2 پارٹیاں شامل تھیں، دونوں ان کو آدمی ملتے نہیں تھے چھوٹے چھوٹے، کبھی 6 وزیر ہیں کبھی 7 وزیر ہیں، ہاں کچھ لگتا ہے کیونکہ کہت الرجال کا شکار تھے، اور یا شاید ان کو یہ اندازہ تھا کہ چونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ للے تللے برداشت کر سکیں، تو اس لیے وہ کابینہ کو مختصر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب جبکہ الحمدللہ ہمارے یہاں خوشحالی ہے، پیسہ زیادہ ہے، تو اس لیے ہماری 80 ارکان کی جو کابینہ ہے وہ بھی کافی نہیں ہوتی، وہ پھر ان وزراء کے ساتھ ساتھ وزرائے مملکت مقرر کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ کافی نہیں ہوتے تو پھر ان کے مشیر مقرر کیے جاتے ہیں، وہ بھی مقرر نہیں ہوتے تو وہ ان مشیروں کے مزید مشیر کنسلٹنٹ جو ہے مقرر۔ اب تو یہ حال ہے، وہ پوچھتے ہیں جو ہے کہ جی آپ کون ہیں، کہتے جی میں آپ کی کابینہ کا وزیر ہوں۔ آپ کی کابینہ، بالکل درست ہے، اسی طرح ہوتا۔ اچھا جی، 20 اپریل 1957 کی ایک خبر ہے کہ کموڈور محمد اصغر خان جو ہیں ان کو پاکستان فضائیہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ کموڈور جو ہے نا یہ آرمی میں بریگیڈیئر کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اس وقت چونکہ فوج بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، نیوی میں اور ایئر فورس میں، اس میں بھی، اس لیے ان کے رینک بھی چھوٹی ہوتے تھے، تو اس وقت یہ کموڈور تھے جب انہیں کون انتظار کرے اور 10 سال کا بناؤ، لیکن پھر یہ بعد میں پروموٹ ہوتے ہوتے ایئر مارشل جو ہے بن گئے تھے، تو جی ہاں اچھا دور رہا ویسے ان کا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اس کے بعد 1 اکتوبر کی خبر ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جی پہلے انتخابات جو ہیں وہ نومبر 1958 کو منتخب ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ تھوڑی سی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جو پرائم منسٹر سہروردی ہیں وہ صدر اسکندر مرزا کو کہتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ، لیکن وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے، اور اس کی وجہ سے حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مطلب ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ اچھا، 1958 پہ ہم شروع کرتے ہیں، تو بجٹ سے شروع کرتے ہیں کہ 27 فروری کو بجٹ پیش کیا گیا، اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو پہلے تو یہ بتائیں یہ بجٹ خسارے کا تھا یا سرپلس تھا؟ جی دیکھیں کہ اس میں جو آمدنی دکھائی گئی ہے وہ
1437 ملین کی آمدنی دکھائی گئی ہے. اچھا جی. اور اخراجات 1435 ملین. ٹھیک. یعنی چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہے صاف ظاہر ہے جی، لیکن یہ ہے کہ 2 ملین یعنی تقریباً 20 لاکھ روپے کا جو ہے نا وہ سرپلس ہے، وہ سرپلس بجٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مطلب مئی میں جو پہلا 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ 1080 کروڑ کا یہ منصوبہ ہوگا، پہلا 5 سالہ ٹھیک منصوبہ. 25 جون کی خبر ہے کہ مشرقی پاکستان میں صدارتی راج جو ہے وہ نافذ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے وہاں پہ وہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے. اچھا، ایک اس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ایتھلیٹ جو ہیں صوبیدار محمد اقبال جی، وہ ہیمر تھرو میں 202.5 یعنی 202.5 فٹ وہ ہیمر تھرو پھینک کر ایک دنیا کا ایک نیا ریکارڈ جو ہے نا ورلڈ ریکارڈ قائم کر، وہ ریکارڈ قائم کرتے ہیں. پہلی مرتبہ دنیا نے پاکستان کا نام سنا ہوگا. جی ہاں. اچھا جی، 4 ستمبر کو نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کو منظور کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی جنرل الیکشن جو ہے نا اگلی فروری میں یعنی 59 میں منعقد کیا جائیں. اور ایک اور اہم خبر ہے کہ سلطان آف مسقط اور عمان جو ہیں جی وہ یہ جو ہماری گوادر ہے یہ گوادر کی ٹیریٹری جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں، پاکستان کا تسلیم کر لیتے ہیں، مطالبہ کہ یہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ مسقط اور عمان کے پاس تھا یہ گوادر جو ہے. ٹھیک. تو یہ 7 ستمبر کی خبر ہے. یہ جڑی ہوئی ادھر ہے اور کیسے کچھ؟ جی ہاں، بس وہ تھا انہوں نے اس وقت قبضہ کیا ہوا ہوگا گروپ سارا، لیکن بہرحال انہوں نے جو اس کے اندر کوئی کنسٹرکشن کی ہوئی تھی، جو تعمیرات کی ہوئی تھی، ٹھیک، تو وہ اس کی تلافی کے طور پہ پاکستان نے ان کو 4 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کو ادا کر دیے. ٹھیک. اور اس طرح سے گوادر جو ہے نا وہ پاکستان کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. لیں جی، پھر 1958 کی جو اہم ترین خبر جو آپ بھی اشارتاً کہتے رہے ہیں وہ آ گئی ہے. اچھا جی. کہ 7 اکتوبر کو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس وقت اسکندر مرزا جی وہ پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیتے ہیں. ٹھیک. قومی اسمبلی کو تحلیل کر قومی اسمبلی کو بھی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی تمام کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. اور جنرل محمد ایوب خان جو ہیں ان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جاتا ہے. اور پھر 24 اکتوبر کو یہ ہوتا ہے کہ صدر اسکندر مرزا جو ہیں وہ 12 رکنی وفاقی کابینہ کا اعلان کرتے ہیں جس کے اندر جنرل ایوب خان کو پرائم منسٹر مقرر کیا جاتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات تھی. کیا بات ہے کہ جنرل ایوب کو وزیر اعظم مقرر کیا، اس میں منظور قادر تھے، جنرل اعظم خان تھے اور زید بھٹو بھی اس کابینہ میں جی شامل تھے. ٹھیک. لیکن پھر جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا کہ 27 اکتوبر کو جنرل اسکندر مرزا جو ہیں وہ اپنی صدارت چھوڑ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ جنرل ایوب کے حوالے کرتے ہیں. اور اس سے دوسرے دن ہی جو ہیں وہ جنرل ایوب جو ہے نا وہ اپنا ایک اور مطلب ہے کہ حکم جاری کرتے ہیں جس کے تحت وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ختم کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس سارے معاملات جو ہیں نا وہ ہم خود ہی کو چلائیں گے. وہ اپنی جگہ جنرل موسیٰ کو کمانڈر ان چیف مقرر کرتے ہیں اور اسکندر مرزا صاحب جو ہیں ان کو چپکے سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان ہی سے تشریف لے جائیں. کیسے جانا ہے؟ گاڑی سے جانا ہے؟ کیسے جانا ہے؟ تو بائی روڈ جائیں. 2 نومبر کو وہ بیچارے جو ہے نا وہ لندن چلے جاتے ہیں. وہ خود کیا بھی تو کام اسکندر مرزا ہی نے نہیں؟ جی انہوں نے خود ہی کیا تھا بھائی. جی ہاں. آپ ایل مجھے مار. پھر 5 دسمبر کی جی ایک اہم خبر ہے کہ ہمارے جو بڑے مزاح نگار لکھنے والے پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ پطرس بخاری جی 5 دسمبر کو نیو یارک میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بڑا اچھا انہوں نے وہاں گزارا جی قومی اسمبلی میں بھی اپنے جو ہے اقوام متحدہ. اچھا، پھر صحافت کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ 18 مارچ کو حکومت پاکستان نے یہ جو اخبارات تھے پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار، جی آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں کو ملا کے انہوں نے ایک پی پی ایل بنایا تھا. اچھا جی. پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، پی پی ایل سے کیا بنتا تھا، پاکستان پروگریسو لمیٹڈ اچھا یا پاکستان سم تھنگ لائک دیٹ. مطلب وہ پی پی ایل کے انڈر جو ہے نا انہوں نے یہ پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار
ٹھیک، اس پہ اس کو قومیہ لیا گیا تھا، نیشنلائز کر لیا گیا تھا. اور اس طرح سے کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا ایک اور جو دو اس وقت نیوز ایجنسیاں تھیں، آپ کو یاد ہوگا، ایک APP تھی، جی، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، اور ایک PPI تھی، پاکستان پریس انٹرنیشنل. جی. تو ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ پریس جو ہے نا وہ اس کے قابو میں رہے. تو انہوں نے ان تین، یہ دو اخبارات اور ایک یہ میگزین تھا، اس پہ قبضہ کر لیا. اور بعد میں APP جو ہے نا اس پہ بھی مطلب ہے کہ اس کو بھی صوفی صاحب کافی عرصہ رہے لیل و نہار کے وزیر، جی ہاں، اور بڑا اچھا پرچہ تھا جی، خوبصورت کلر، تصویریں، اس کی سائز اس کا بڑا شاندار تھا. اچھا جی، پھر ایک اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 اگست کو ایوب صاحب اعلان کرتے ہیں. اس سے پہلے کسی ایک تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی جمہوریت دیں گے پاکستان کے لوگوں کو جو ان کی سمجھ میں آ سکے. اچھا جی، میں نے کہا جو یاد رکھیں، جو مطلب ان کا خیال تھا کہ یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ بہت پیچیدہ سسٹم ہے، یہ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک. تو انہوں نے اپنی غالباً پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا کہ ہم ایسی جمہوریت کا ایک ایسا نظام دیں گے لوگوں کو جو ان کو سمجھ میں آئے. تو 4 اگست کو وہ یہ اعلان کرتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں، پورے ملک کو 8000 یونٹ میں تقسیم کر دیا گیا. اچھا ٹھیک، 8000 یونٹ میں. وہ یہ بلدیاتی نظام جو تھا BD سسٹم جیسے کہتے تھے، BD ممبر ہوتے تھے. اور اس میں ہر یونٹ کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے 10 بندے جو ہے نا وہ آپ چن لیں. وہ تو گویا 8000 یونٹ اور 80,000 یہ BD ممبر تھے. ٹھیک. تو بلکہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ مطلب یہ آپس میں یہ جو مراسی نہیں اپنا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ ایک نیا تھانے دار آتا ہے تو وہ کسی گاؤں میں پوچھتا ہے کہ ابھی جتنے گنڈے شنڈے ہیں نا یہ ان کے مجھے بتاؤ کہ یہ کدھر. انہوں نے کہا جی اس گاؤں میں ابھی کوئی گنڈا باقی نہیں رہا. اس نے کہا کیوں بھی کدھر چلے گئے؟ کہا جی وہ سارے BD ممبر ہو گئے. لوگوں نے اس طرح کے لطیفے جو ہیں ان کو، اور وہ آسان تھا، مطلب ان کے ذمہ لگایا گیا کہ جی آپ ہی صدر کو بھی منتخب کر لیں گے، آپ اس کو یہ کر لیں گے. ان کو اٹھا کے لے جاتے کسی بھی جگہ پہ اور صبح سارے کے سارے ووٹ وہاں کاسٹ ہو جاتے. کیا کمال کا نظام دیا. لیکن بہرحال وہ امپروو ہوتے ہوتے بلدیاتی نظام میں آ گیا، اب دوسری اور چیزیں جو ہیں. لیکن ایک جو ان کے اختیارات تھے وہ گراس روٹ لیول تک جو ہیں وہ سمجھیں کہ اسی لحاظ سے وہ آئے. لو جی 2 جنوری کو یعنی 2 جنوری 1960 کو وہ جو انہوں نے بنایا تھا ایک بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم، اس کے مطابق مطلب ہے کہ ان کے انتخابات ہوئے اور انہوں نے پھر مطلب ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہیں وہ صدر کو انہوں نے دوبارہ سے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے بڑی اکثریت کے ساتھ جنرل ایوب خان کو انہوں نے صدر چن لیا. انہی لوگوں نے. جی ہاں جی. تو اس کے بعد انہوں نے سیکرٹ بیلٹ تھا. تو اس کے تحت جو ہے نا پھر 24 فروری کو یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ کراچی سے اسلام آباد میں شفٹ کیا جائے. اچھا، کراچی کے بھی بڑے مسائل تھے. جیسے ہم کبھی مشرقی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو اسے انہیں کراچی آنا پڑتا تھا. جی ہاں جی، بڑا مشکل تھا. اچھا جی، پھر 2 مارچ کی ایک خبر ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہم خبر ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو ہمارا سکوں کا نظام ہے ٹھیک اس کو بدلنا چاہیے. اچھا، یہ اشاری نظام جب یہ اشاری نظام جو ہے نا جی یہ 2 مارچ 1960 کو انہوں نے کہا کہ جی یہ 1 جنوری 1961 سے یہ نافذ ہو جائے گا. آپ کو یاد جی اس سے تو محاورے ہی بدل گئے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب روپیہ ہوا کرتا تھا اور 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے اور 16 آنے کھرا ہوتا جی. 16 آنے محاورہ بھی تھا کہ 16 آنے کھرا جو ہے محاورہ ہوتا تھا. اور 1 آنے میں 4 پیسے ہوتے تھے جی اور 1 پیسے میں 3 پائیاں ہوتی تھی. پائیاں نہیں چلی جی ہماری. پائیاں چلی نہیں لیکن پیسہ ہوتا تھا. لیکن 2 پیسے کا سکہ بھی ہوتا تھا. جی ہاں جی. اور پیسے تک تو تھی آنے ہوتے تھے. آنے اور پیسے ہوتے تھے. جی ہاں جی. تو اور ان آنوں پیسوں میں آ بھی جاتا تھا جی. جی ہاں. میں 1 روپیہ مجھے ملتا تھا مہینے کا. جی جی. تو بڑی عیاشی ہوتی تھی. جی ہاں. تو یہ 1 جنوری کو جی یہ پھر باقاعدہ
یعنی یہ جو ابھی ہمارا موجود ہے، میرے خیال ہے آج کل کی نسل کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے کا نظام تھا کیا. جی وہ 1 روپے کے 16 آنے اور 1 آنے کے 4 پیسے وغیرہ وغیرہ. جیسے میں سر درمیان میں ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. وہ جیسے اب نئی نسل کی بات کی نا کہ یہ تو بھول گئے ہیں کہ نئی نسل کو یہ پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج کل اب جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے جی پاکستان کا اسلامی نظام کا وہ کیا گیا کہ کوئی قانون جو ہے اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، قرآن کے خلاف نہیں بنے گا. تو ابھی تک ہماری نسل جو ہے یہ سنتے آ رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جی ابھی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا، پڑھنے لکھنے کے سوا. مطلب ایک نیا معنی دینے کی، پڑھنا لکھنا تو ہونا چاہیے لیکن پاکستان کا مطلب تو نہ بدلو بھائی. پاکستان کا مطلب تو وہی ہے. اور آئندہ نسل جب آئے گی تو وہ کہے گی پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا. جی. اچھا جی، 1961 تک جو ہے نا وہ کموڈور محمد اسد خان جو ہیں وہ ایئر مارشل بن چکے ہیں، اور وہ پشاور سے ڈھاکہ ایک جہاز لے کے جاتے ہیں جس کا فاصلہ جو ہے نا وہاں سے بنتا ہے 1212 میل. کلومیٹر نہیں، میل، یعنی کلومیٹر جو ہے نا وہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے. 1212 میل، اور یہ فاصلہ وہ 2 گھنٹے 30 منٹ یعنی 2.5 گھنٹے میں وہ کور کرتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا. اور پھر ایک اہم خبر پاکستان کے حوالے سے، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے یہ قانون، کہ پریزیڈنٹ ایوب خان نے فیملی لاز آرڈیننس جو ہے نا وہ جاری کیا، جس کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ شادی کی کم سے کم عمر جو ہے وہ مرد کے لیے 18 سال اور بچی کے لیے 16 سال ہونی چاہیے. تو یہ فیملی لاز آرڈیننس جو ہے نا یہ مطلب بیگم سے بھی اجازت لینی چاہیے، بیگم سے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے تھی. مردوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی تھی، یہ کیا کر دیا بھائی. علماء نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی تھی. اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ علماء کا کہنا یہ تھا کہ یہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ عمر کا تعین کرنا جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ یہ طے کر دیا تھا تو یہ اس کا رہا. اچھا جی، پھر یہ ہے کہ 26 جون کو نیا بجٹ پیش ہوتا ہے، اور یہ بھی تقریباً 2.25 کروڑ روپے سرپلس کا بجٹ ہے. یعنی جو مغربی پاکستان کا بجٹ تھا وہ 12 کروڑ سرپلس تھا، اور جو ایسٹ پاکستان کا بجٹ تھا وہ تقریباً وہ بھی 2.5 کروڑ روپے جو ہے نا وہ بھی سرپلس تھا. جی ہاں. کہاں تک پہنچے جی ہم؟ بس جی ہم 1961 کے میرے خیال ہے یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. باقی وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پروگرام میں بھی، کیونکہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جن کو نئی نسل کو تو خیر یاد رکھنی ہی چاہیے. میرے جیسی جو پرانی نسل ہے اس نے بہت ساری چیزیں آج پہلی دفعہ سنی. گاہے باز خائیں قصہ پاری ناراج ہوئے وہ اس کو یاد رکھا جائے. پروگرام تھا جی پاکستان کتابوں کی روشنی میں. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. کرنل اشفاق حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. شکریہ جی. اللہ حافظ.